بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کار اور مخلوق کو طریقہ نیکی سکھلا اور بدی سے دور رہ اور خلق کو بھی بدی سے دور رکھنے کی کوشش کر۔ جس طرح دشمن احسان کے ساتھ دوست ہو جاتے ہیں، اسی طرح دوست جور و جفا کے ساتھ دشمن بن جاتے ہیں۔ مجلس میں ہمارا فعل ایسا ہونا چاہیے جس سے حاضرین کی عزت کے آثار نمودار ہوں۔ مصائب سے مت گھبرائیے، کیونکہ ستارے اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ دوستی حق کو سرمایہ نجات خیال کر کہ بغیر سرمایہ کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ عقل حکمت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ نظر نیچی رکھنا، زبان کو بے محل نہ کھولنا، حلال غذا کھانا، شرمگاہ کو قابو میں رکھنا، سچ بولنا، عہد کو پورا کرنا، مہمان کی عزت کرنا، پڑوسی کی حمایت کرنا، جس بات سے کوئی فائدہ نہ ہو اسے ترک کر دینا۔ حکمت و دانائی مفلس کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اصلاح نفس کی فکر کر، اس میں مشغول رہو تاکہ بجائے بد صفات کے نیک صفات پیدا ہو سکیں۔ مرد کامل وہی ہے جو دشمن کو دوست بنا سکے۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ دوست سے بھی پوشیدہ رکھ کہ وہ بھی کسی دن دشمن نہ ہو جائے۔ جس نعمت میں کفران ہے اس کی بقا نہیں ہے، اور جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں ہے۔ سخاوت پھل ہے مال کا، اعمال پھل ہیں علم کا، خوشنودی خدائے تعالی کا پھل ہے اخلاص۔ جد و جہد نہ کرنا محتاجی کا باعث ہوتا ہے، اور محتاجی دین کو تنگ، عقل کو ضعیف اور مروت کو زائل کر دیتی ہے۔ جس مجلس میں ذکر خدا سنے بیٹھ جا، شاید کہ اس رحمت میں سے تجھے بھی کچھ حصہ مل جائے، اور جس محفل میں غفلت دیکھے اس سے دور بھاگ، کہیں یہ نہ ہو کہ تو بھی گرفتار عفوبت ہو جائے۔ جس بات کو تو نہیں جانتا منہ سے نہ کہو، اور جو جانتا ہے حق کو بتانے میں دریغ نہ کرنا۔ دنیا کے تھوڑے مال پر راضی رہ، رزق مقدر پر قناعت کر، اور دوسروں کی روزی پر آنکھ مت ڈال تاکہ رانجے نفس سے سلامت رہے۔